السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین و ناظرین، نظیم برطانیہ کے وسطی شہر برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت پرسنالٹی موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی ہے اور کمیونٹی کے اندر جو ہے بڑی خدمات ہیں۔ یہ پریزیڈنٹ ہیں ویسٹ مڈلینڈ پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئر پرسن ہے اپوا برمنگھم کی، خواتین کی بھی نمائندگی کرتی ہیں اور اوورسیز کی جو ہے بھرپور نمائندگی کرتی ہیں۔ حالیہ پاکستانی نجی چینلز کے اندر جو ہے ایک ڈسکشن ہوئی ہے اوورسیز کے حوالے سے، پاکستان کے ڈائسپورا کے حوالے سے، اور کچھ ریمارکس جو ہے وہ بڑے عجیب سے کہے گئے ہیں۔ پہلے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے مختلف باتیں جو ہے وہ پاکستان میں چلتی رہتی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، کیا احساسات ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں رفت مغل کی زبانی۔ رفت، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا۔ تھوڑا سا بتائیے کہ حالیہ جو ہماری ایک کولیگ بھی ہیں اور پاکستانی میڈیا پرسن ہیں، اینکر پرسن ہیں، غریدہ فاروقی صاحبہ، انہوں نے ایک پاکستانی ڈائسپورا کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے بڑی عجیب سی، تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا سوچتی ہیں ایز اے اوورسیز پاکستانی اور ایز اے خاتون کے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. اور یہ جو ایک ایشو اٹھا ہے، بلکہ اوورسیز میں تو یہ میں ایشو ہی کہوں گی، کیونکہ آئی ڈونٹ نو، آپ اگر نام نہیں لے سکتے تو میں نام لیتی ہوں. غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، اور جن کو حال ہی میں تمغہ امتیاز ملا گیا ہے. ان کی خدمات اور ان کے جو پاکستان میں انہوں نے جو کام کیا ہے، پاکستان میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں صحافت میں، ان کو چھوڑ کے اور ان میڈم کو دیا گیا ہے تمغہ امتیاز. پہلے تو مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے ایسا کون سا کام کیا. ان کے ایک دو کام ہیں ماضی میں، انہوں نے جو خدمات کی ہیں بچوں کے ساتھ. انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی کام کرتی تھی، انہوں نے مار مار کے اس کو ونڈو سے پھینک دیا تھا، اور اتنا ان کا اس وقت ہوا تھا، مطلب انہوں نے پھر اس کو مل ملا کے اس کے گھر والوں بیچاروں کو چپ کرا دیا تھا. اور بھی اس طرح کے بہت سارے کارنامے ان کی لسٹ میں ہیں. تو ان کے آئی تھنک شاید اس کی وجہ سے جو ہماری ابھی گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، انہوں نے سیکنڈ پی ڈی ایم والوں نے ان کو یہ تمغہ امتیاز دیا ہے نا. لیکن میں جس چیز کو کنڈیم کرنا چاہتی ہوں ایز اے اوورسیز پاکستان، نتھنگ ٹو ڈو ود پی ٹی آئی یا کسی اور اچھا، میں پارٹی. میں میں چاہوں گا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے سے پہلے میں اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی دہرا دوں نا ان کی. وہ فرماتی ہیں کہ جناب کیونکہ کوٹ اینڈ کوٹ میں کروں گا ایز اے میڈیا پرسن، ہم جو ہے اپنی طرف سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں کرنے کے قائل شامل. وہ فرماتی ہیں کہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے امریکہ، کینیڈا، یورپ، یو کے وہاں کسی سوسائٹی میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی بجائے وہاں کی جو سوسائٹی ہیں، تو وہ ان مینٹلی اور سائیکالوجیکلی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں سیاست کیا ہو رہی ہے، پاکستان میں وزیر اعظم کون بن رہا ہے، پاکستان میں آلو پیاز ٹماٹر کے کیا پرائز ہیں. تو اس میں کیا حقیقت نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتی کہ واقعی یہ حقیقت پہ مبنی چیز ہے؟ میں صرف ان سے یہ، ان کے آف کورس وہ ایک صحافی ہیں اور ان میں بڑا نالج ہے کہ ہم اوورسیز یہاں بیٹھ کے پاکستان کے آلو پیاز چیک کرتے ہیں. شاید ان کے نالج میں یہ بات ہو، لیکن ہمارے پاس اچھا اتنا ٹائم نہیں ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے انڈے پر کلو پر جو کلو ہے پر پر کلو، لیٹر اور شکر ہے، پر آلو لیٹر نہیں ہے. آلو جو ہے وہ پر درجن جو ہے وہ چٹکلے بھی تو آپ کو پتہ ہے مشہور ہوئے. نہیں، لیکن اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، میں اتنی ڈس اپوائنٹڈ ہوں اس وقت کہ دیکھیں ہم لوگ، وہ پاکستانی ہیں، وہ اوورسیز ہیں، یہ بھکاریوں کی طرح ہمارے پاس آتے ہیں جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے، جب پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، جب پاکستان میں کوئی کچھ بنانا ہوتا ہے، جب وہاں پہ ان کو جیلوں کا خوف ہوتا ہے، یا کہ ہمارے سروں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور مجھے اب اس چیز، یہ جو ہمارے سیاست دان ہیں، ان کو ہم نے اتنا یہاں پہ اہمیت دے دے کے، اور یہ آج تک انہوں نے ہمیں ایک ووٹ کا حق نہیں دلایا.
آج تک آپ اوورسیز کے ساتھ یہ جتنی زیادتی کر رہے ہیں، ہمارا تو جس مٹی سے خمیر بنا ہوا ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس ملک کے لیے، ہمارا جب بھی کوئی ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اپنی عوام کی طرف دیکھتے ہیں، ہم عام لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے لیڈر کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ غریدہ فاروقی سے بندہ پوچھے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ تم ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرو کہ ہم اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، ہم اپنی روٹس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھتے ہیں. نہیں لیکن وہ اس پہ فرماتی ہیں کہ کیوں شادیاں جاتے ہیں نا، کیوں جاتے ہیں وہ کہ کہتے ہیں شادیاں یہاں جناب کریں. اس کے میں ذرا ان کوٹ کر لوں نا، تو پھر اس پہ آپ ریمارکس کیجیے. وہ ریکارڈ کہتے ہیں کہ کرنے کی جناب ضرورت ہی نہیں ہے نا. اس کے مقابلے میں انڈین کمیونٹی جو ہے شادیاں وہاں پر کرتی ہے، بزنس وہاں پر کرتی ہے، برٹش کے ساتھ، امریکن کے ساتھ، فرینچ کے ساتھ جو ہے آپ کے آٹومیٹکلی جو ہے لنک ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاکستانی جو ہے وہ ڈھونڈ کر پاکستانی بہویں جو شادیاں ہے کرتے تلاش ہیں. کرتے ہیں، پاکستان میں سیاست کرتی ہے، وہاں کی سیاست میں جو ہے فٹ پرنٹ نہیں ہے ان کے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آگے سے طلعت حسین صاحب جو ہیں بڑے نامی گرامی جو ہے اینکر پرسن، وہ اس میں جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیش سے محبت ہے، گاؤں سے محبت ہے، اس کے نتائج جو ہے وہ شادی پر جو ہے پورے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے وہ احساس دیکھیں ساتھ ہے. پہلے تو آپ ادھر کافی سالوں سے ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں، صحافت کر رہے ہیں آپ. مجھے آپ یہ بتائیں، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے یہاں کی برٹش سیاست میں؟ کون بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے؟ ہمارے ایم پی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کونسلر ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، کس شعبے میں نہیں ہے؟ بزنس مین اتنے زیادہ ہیں اس ملک میں. تو یہ کس منہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ باہر کے ملکوں میں ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے؟ اور ہم ہاں اگر یہ نہیں لیکن وہ آپ کو مشورہ دے رہی ہیں کہ ہم امریکن شادی سے، کریں، برٹش سے جو ہے، فرینچ شادیاں سے کریں، شادیاں کریں. شادیاں کریں. اور ایسے لوگ تو کل کو آ کے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اب یہ کیوں اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ چھوڑ دیں اسلام کو، کرسچن بن جائیں، ہندو بن جائیں، چھوڑ دیں. اب جب اپنا ملک، اپنی دھرتی، اپنی ماں کو چھوڑیں تو اب سب کچھ چھوڑ دیں نا. تو ایسے لوگوں کو مجھے دکھ اس چیز کا ہے، وہ جو مرضی ہے بکواس کر دی جائے، ہمارے جوتے کو بھی نہیں پرواہ، لیکن مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ایسے لوگوں کو گورنمنٹ پکڑ کے تمغہ امتیاز دے رہی ہے. نہیں لیکن دیکھیں گورنمنٹ نے تو ثابت کر دیا نا کہ محب وطن وہ ہے، وہ ہے نا، ہم آپ نہیں لوگ ہیں. نہیں ہیں. ہم نہیں ہیں نا، ہم نہیں ہیں. اور ہم یہی وجہ ہے کہ جو ہے یہاں کی، اگر ہم محب وطن دیکھیں نا نہیں ہے، تو ان کے پاکستان کا 70% جو ینگ جنریشن ہے جو پڑھائیوں سے فارغ ہے، وہ کیوں پاکستان چھوڑ کے ادھر بھاگ رہے ہیں؟ کیوں لوگ اپنے بچے باہر بھیج رہے ہیں نا؟ وہ آلو اور پیاز کی جو باتیں کر رہی ہیں نا، وہ ان سے کھایا نہیں جا رہا نا، وہ خرید نہیں سکتے، ان کے پاس بجلی نہیں ہے، ان کے پاس اتنے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ جو ہمیں مشورے دے رہی ہے نا، یہ تھوڑا سا پاکستانی میں جن کی یہ چمچی بنی ہوئی ہے نا، اور جن کی زبان یہ بولتی ہے، ان کو مشورہ دے کہ باہر والے تو ہم سے لے کچھ نہیں رہے، ہمیں دے رہے ہیں نا، تو کم از کم آپ بھی ان کو عزت تو دو نا. نہیں لیکن یہ ایک نیچرل جو ہے رفت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیش سمجھنے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جیلسی ہے، بینگ اے جناب ویمن جو ہے ان کو ایک اعزاز سے نوازا گیا ہے، تمغہ امتیاز دیا گیا ہے، پی ٹی آئی سے ویسے ہی ان کا ایک نظریاتی اختلاف ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس کا ریئیکشن ہے جو آپ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں میرا تو آنیسٹلی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، وہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک اور اس کے بعد میں نے ایک انٹرویو سنا، تو وہ ریفرنس کس کا دے رہی تھی؟ عمران خان کے دھرنے کا، کہ وہاں میں نے کھمبوں پہ چڑھ کے کوریج کی ہے. تو اس نے عمران خان کے نام اور سارا اس کو جو آج کل تھوڑی بہت ہائی لائٹ میں آیا ہے، وہ اسی وجہ سے تو ہے. یہ پی ٹی آئی کو گالیاں نکال رہی ہے، عمران خان کو برا نہیں تو اس کو کون جانتا تھا؟ اس جیسی تو کتنی جو ہے نا وہاں پہ پھر رہی ہوتی ہیں. صحافی عورتیں بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، نہیں لیکن بہت اچھا اچھا. بینگ اے وومن، کیونکہ آپ تو ویمن امپاورمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، ایسی تو آپ نہیں سمجھتے کہ عورتوں کو میں بالکل ایسی امپاور بھی صحافت کے اندر جو ہے وہ اپنا نام کما رہی ہے جناب، صحافتی خدمات پہ ان کو تمغہ امتیاز مل رہا ہے. بالکل بالکل. لیکن میں امپاور کرتی ہوں ایسی عورتوں میں جن میں کوئی ٹیلنٹ ہو، جن میں کوئی ابیلٹی ہو، جنہوں نے کچھ کیا ہو، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا ہو.
ایسی عورتوں کو جو کھمبوں پہ چڑھ کے کوریج کرنے والی ہوں، جو اپنے گھر کے ملازمہ کو مار مار کے ان کو کھڑکیوں سے باہر پھینک دیں، اور جن کا آئے دن یہ مطلب وہ میں اس لیول پہ بات کرنا چاہتی نہیں ہوں، وہ جو اس کا مین ریفرنس ہے، تو میں ایسی عورتوں کو امپاور نہیں کرتی ہوں، اور نہ ہی میں اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. لیکن اس پہ ہم لوگوں کو دکھ ہوا ہے جو اس نے اوورسیز پہ ابھی ریسنٹلی یہ باتیں کی، اور اس کے بعد اس کو پاکستان کا سب سے بڑے اعزاز سے نوازا گیا ہے نا. اور یہ بھی سمجھے کہ اعزاز سے نوازا کس نے کی دیا ہے نا. تو ان کی اب PDM 2 آئی ہوئی ہے، اس کو تو پتہ نہیں اور بھی اب کیا کیا ملے گا. تو اس کا ٹائم ہے، وہ اپنا جو اس نے خدمات کی ہیں ان کی. لیکن PTI کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، بسنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ PTI جو ہے ایک شخصیت کے جو ہے وہ اسیر ہوئی ہے، شخصیت پرستی کے اندر ڈوب گئی ہے، وہ اندھی تقلید کر رہی ہے، ایک ہی بندے کے پیچھے وہ ملک کو بھی جو ہے روند کے رکھ دیا ہے انہوں نے. آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس میں سچائی ہے، صداقت ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بندہ جو اپنی ابیلٹی پہ آئے، جو اپنی قابلیت پہ آیا، جس نے اپنی محنت سے پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں اپنا نام بنایا، اپنے ملک کا نام بنایا، اس کی اگر ہم شخصیت پرستی کریں بھی تو آئی ول فیل پراؤڈ. کیونکہ ہم جو ہیں آصفہ زرداری کی شخصیت پرستی نہیں کر سکتے، ہم مریم نواز کی شخصیت پرستی نہیں کر سکتے. یہ جو اب ان کی تیسری جنریشن ہے نا، اور وہ جو ماشاءاللہ سے ان بیچاروں کو بہکا کے ادھر سے لے کے گئے تھے، مجھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا دو تو میں یہ کر دوں. آپ اپنی ٹنڈ بجاتا پھر رہا ہے پورے پاکستان میں. تو اب ہم کیا ان کی شخصیت پرستی کریں؟ عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے، نہ اس کی پلیٹیں گری ہیں، نہ اس کو وہ کہتے تھے یہ پوڈری ہے، یہ ہے، یہ 4 دن اگلے نے نہ ایک لفظ شکایت کا نہیں کیا. اس کو سال ہونے والا ہے. تو یہ لوگ ہم تو ہمارے لیکن رفت PMLN کا اور پیپلز پارٹی کا یہی گلہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جو ہے بڑی غیر مہذب اور غیر پارلیمانی لینگویج یوز کرتے ہیں. اب ایک ملک کا جو ہے 4 دفعہ وزیر اعظم ہے، آپ نے اس کو گنجا کہہ دیا، آپ اور مجھے یہ یہ بات ٹینڈے بتائیں. میں یہ آپ مجھے زیادتی. اب وہ ہے تو اب کیا کریں، اب ہمارا تو اس میں قصور نہیں ہے نا. اب یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں آپ اس چیز کے وٹنس ہیں. جو بندہ ایون فیلڈ کے سامنے کھڑے ہو کے گندی گندی گالیاں ماں بہن کی دے رہا تھا، مجھے کوئی ایک PTI کا بندہ دکھا دیں، پروف کر دیں آپ کہ اس نے اس لیول کی گالیاں سڑک پہ آ کے کھڑی ہو کے عورتوں مردوں جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ان کو دی تھی. وہ بندہ اس وقت پاکستان کا سینیٹر بنا ہوا ہے. وہ بندہ اس وقت نہیں، پاکستان کا لیکن وہ سینیٹر سوشل بنا ہوا ہے. میڈیا پہ تو آپ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بدتمیزی کرتے ہیں. ہم بھی سوشل کوئی میڈیا پہ سوشل میڈیا نیوز لگا دیں تو وہ جناب ریئیکشن میری آنا بات شروع. سنیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو سوشل میڈیا پہ پریکٹیکل، آپ مجھے اتنے سالوں سے جانتے ہیں، آپ برمنگم میں دیکھ رہے ہیں، آپ UK میں، ہم نے کبھی آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ کبھی کوئی بندہ ثابت کر دے کہ آج تک میں نے کھڑے ہو کے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، کسی کے ساتھ. تو سوشل میڈیا کی تو دیکھیں نا، وہ بیٹھے ہو سکتا ہے فیک اکاؤنٹ میں نہیں، پیچھے لیکن نون لیگ کے بیٹھے ہوں. جو آپ PMLN کے فالور ہیں یا پیپلز پارٹی کے فالور ہیں، ان کے جو لیڈران کو آپ کہتی ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی دل آزاری اور ہوتی اس ہو، ان چیز کو پہ برا اس لگتا ہو کہ یہ بات. اس چیز پہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا، وہ کون سی پارٹی میں، آپ مجھے بتائیں. نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ وہ غریدہ مجھے فروقی بتائیں. صاحب میری عرض سنیں، غریدہ فروقی وہ تو ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امریکہ میں اپنے پاکستانی جو ہے وہاں پہ پریزنٹیشن نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، کس میں؟ وہ پوری نہیں یعنی وہ پوری پریزنٹیشن نہیں کرتے. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہماری فل پریزنٹیشن نہیں کرتے، یہ جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، صرف لیکن PTI کو میجر کرتے ہیں. چنک جو ہے یہ عمران خان کا فالور ہے. تو 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 اس میں حوالے سے تو وہ تو اس کو ایڈمٹ کر. اس کو دیکھیں نا، جو چیزیں ہمیں عمران خان میں نظر آئی ہیں اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ نا کہ ہم عمران خان کو چھوڑ کے آپ کو فالو کریں نا. عمران خان نے ہمیں کچھ دیا تو نہیں ہے نا. عمران خان نے ہمیں وہ چیز نظر آئی ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. آپ لوگوں میں تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ہم کیا فالو کریں آپ لوگوں کو؟ آپ نے پاکستان کو کس جگہ پہ بنا دیا. اب یہ دیکھیں نا، مذاق بن گیا ہے. عمران خان کی ایک بات میں ہر جگہ پہ کہتی ہوں، عمران خان پرائم منسٹر بہت چھوٹا لفظ ہے عمران خان کے. اس نے ہسٹری میں اپنا نام لکھوا دیا ہے، اور جو چہرہ، جو لوگ اس نے ننگے کر کے ان کا اصلی چہرہ عوام کو دکھا دیا نا، یہ ہم اس کا احسان
کبھی نہیں بھولیں گے، یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا. نہیں تو میرے جیسے لوگوں کو کیا پتا تھا یہ جو آج کل کمروں میں فلمیں لگ رہی ہیں، بیڈ روموں میں فلمیں لگ رہی ہیں، جیلوں میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کون ہے ہر چیز، ڈوریاں کون پیچھے سے ہلاتا ہے، پاکستان کو کون چلاتا ہے. یہ چیزیں عمران خان نے ایک 5-10 سال کے بچے کو بھی دکھا دیا ہمارا ملک اس طرح چل رہا لیکن ہے. ایز اے اگر ہم آپ ایز اے اگر پاکستانی سوچیں، ملک جس نہج پہ یا جس دھانے پہ پہنچ گیا، آپ نہیں سمجھتی کہ یہاں پر ہم آہنگی کی ضرورت ہے، لچک کی ضرورت ہے، فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے، تاکہ ملک کو جو ہے وہ آگے رکھا جائے، نہ کہ شخصیات کو؟ دیکھیں ملک کو جنہوں نے آگے رکھنا ہے نا، وہ جن کے پاس پاور ہے اس وقت نا، یہ چیز ان کو سوچنی چاہیے نا. یہ تو دیکھیں بجائے اس کے کہ جو گھر میں جس گھر میں جھنڈا لگ رہا ہے اس کے گھر کے ماؤں بہنوں کو اٹھا کے لے جاؤ، جو آگے آ کے پی ٹی آئی کی نام لیتا ہے اس کو مار. میرے جیسے لوگ جو میں ہر سال پاکستان جاتی تھی، 5واں سال ہے میں اپنے ملک میں نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ آپ کو بھی ڈر خوف ہے؟ کیوں نہیں ڈر خوف؟ ہم انسان ہیں، ہم ان کی طرح وہ کرمینل نہیں ہے. میری فیملی میں آج تک کسی بندے نے جیل کا منہ نہیں دیکھا، اور اگر میں جاتی ہوں مجھے پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو نہیں لیکن اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو کیوں وہ آپ جو کو اندر میری ڈال؟ بات سنیں، گناہ جن کو رگڑے لگ رہے ہیں انہوں نے گناہ کیا. ہمارا سب سے بڑا نہیں، جب گناہ جب دیکھیں نہیں آپ کے نہیں ہمارا ابھی ریسنٹلی ایک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پروگرام ہوا ہے آپ کی، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کی نمائندہ بھی ہیں، یہاں پر پریزیڈنٹ بھی ہیں ویسٹ مڈ لینڈ کے اندر. مجھے یہ بتائیں کہ 23 مارچ کے اوپر جا کے آپ جو ہے پاکستانی سفارت خانے کے باہر جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان کے حق میں اور پاکستان کے خلاف، تو پھر آپ کو کون ایکسیپٹ کرے گا وہاں؟ دیکھیں ہر جگہ پہ فریڈم آف ایکسپریس. پہلے مجھے یہ بتائیں اس کو آپ آن کرتی ہیں؟ پرسنلی میں اپنے ایز اے پارٹی سے ہٹ کے بھی اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں تو میں نہیں پسند کرتی ہوں. میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں کروں گی، کیونکہ وہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کا ایک بڑا دن ہے، اور وہاں پہ میں جا کے کبھی بھی اس طرح احتجاج نہیں کروں گی نا. ٹھیک ہے، باقی جو کرنا چاہتا ہے، اور یہ کونسلیٹ والے ہیں جس کو وہ پرمیشن دیتے ہیں، اس ملک میں آپ کسی کو منع نہیں کر نہیں، سکتے. آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو تھے وہاں پہ، بڑے سینئر لوگ تھے جو ہے ذمہ دار. جی کہ آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ، لیکن نہیں ہونا. میں نے آپ کو اپنی رائے دی ہے نا کہ اگر میں اس طرح کا اس مطلب اور دن تھوڑے ہیں، آپ اس کے بعد چلے جائیں، اس سے ایک دن پہلے چلے جائیں، کسی اور قومی دن کے موقع قومی پر دن نہیں پہ ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب آئی ڈونٹ نو کہ نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی چیزیں، کیونکہ آپ نے آواز ہی اٹھانی ہے تو آواز اٹھانے کے اور بھی بہت سارے دن ہوتے ہیں، لیکن میرے علم میں نہیں تھا، نہ میں اس میں شامل تھی نا. اچھا، اختتامی طور پر اوورسیز کے لیے کیا پیغام ہے کہ جو صحافی اور جو یعنی ایسے اینکر پرسن یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے ریپرزینٹیٹیو ہیں جو آپ کے لیے بڑے خوبصورت احساسات و خیالات رکھتے ہیں، وہ جب برطانیہ آتے ہیں جی تو آپ لوگ ان سے جو ہے سیلفیاں بنانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو خدمات پیش کرنے والے صحافی ہیں ان کو آپ پوچھتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے کیا یہ کہیں تو گے؟ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ. میرے خیال میں دوسروں کا میں اوور آل بات نہیں کر نہیں رہا ہوں، اوور آل جنرل نہیں، آپ کی. لیکن دیکھیں اگر آپ مجھے کہتے ہیں یا میری پارٹی کے جو لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، میں سب کو آپ جانتے ہیں، ملتے ہیں، ہم نے کبھی بھی کسی صحافی کے ساتھ، جو لوکل صحافی ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی کئی بدتمیزی. صحافی ناراض ہیں آپ وہ اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں، لیکن جہاں تک پاکستانی صحافیوں کا تعلق ہے، جو اچھے صحافی ہیں، جو میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں، لیکن جو صحافی صرف گڈ جرنلسٹ اور بیڈ بیڈ جرنلسٹ جرنل، کا کنسیپٹ لیکن ہے. جیسے اچھے سیاستدان ہیں، برے سیاستدان ہیں، اچھے مطلب ہر کمیونٹی میں. تو آپ کے کیا صحافی پورے دھلے دھلائے ہوئے، دودھ کے دھلے ہوئے کہ ہم سب کو تلیوں میں اٹھا کے پھر چاہے وہ ہمیں جو کچھ کہہ رہے ہیں. اب یہ تو غریدہ فروقی صاحبہ تو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ یہ، میں کہتی ہوں وہ بہت ہی کوئی گھٹیا بندہ ہوگا جو اس جیسی عورت کو جب یہ ادھر آئے گی اور اس کو رسپیکٹ دیں گے اور اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ فوٹو شوٹ اور سیلفیاں بنائیں گے. ایسی عورت تو جوتوں کی مستحق ہے اس ملک میں. وہ خود اگر اس میں تھوڑا سا ہو تو کبھی منہ ہی نہ کرے، وہ بیٹھی رہے وہیں شادیاں کرے. اور ہم اپنے بچوں کی، آج بھی میرے 3 بیٹے ہیں، میں پاکستان میں شادیاں کروں گی، ادھر بھی پاکستانیوں سے شادیاں کروں گی، اور یہ اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھے. اور اگر ان کو کوئی گوری پسند آ گئی تو پھر
دیکھیں اس ملک میں میں کبھی منع نہیں کروں گی اگر میرے بچے کرنا چاہیں تو یہ نا، اچھی بات. میں کبھی بھی نہیں کہوں گی. ہمارے مذہب میں بھی اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے. ہم ملتے ہیں، ہم ان کے ملک میں رہتے ہیں، وہ لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، ہمیں رائٹ دیے ہوئے ہیں اس ملک میں. ہمیں اپنے ملک میں اگلوں نے میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ فرض کریں ہمارے ملک میں کرسچنوں اور ہندوؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم تو ایک کھانے میں جو ہمارے گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہندو ہوتی ہیں بیچاری، ہم تو ان کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پہ نہیں ان کو بٹھاتے. یہ لوگ ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہمیں ساری رائٹ دیتے ہیں. میرے دل میں اس ملک میں ان لوگوں کے لیے بہت رسپیکٹ ہے. لیکن آف کورس کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ کی قبریں ہیں، ہمارے فیملی ہے، تو ہمارا پیار اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہے نا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میرے بچے جہاں شادیاں کریں آئی ول بی ہیپی، وہ خوش رہیں، میں بھی خوش رہوں گی. بہت شکریہ. رفعت مغل صاحبہ چیئرپرسن ہیں برمنگھم افوا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف مڈ لینڈ کی. ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر آپ کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہیں یا اپنا پیغام جو ہے کاؤنٹر اٹیمپٹ جو ہے، آپ کی جو ہے ایک فریڈم آف اوپینین ہے آپ کے پاس، اگر آپ اپنی اوپینین جو ہے ہم تک پہنچانا چاہتی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے ورلڈ نیوز ٹی وی کا آپ کے لیے حاضر ہے. تو سامعین و ناظرین، آپ جو ہے اوورآل جو سینیریو ہے آپ کے سامنے ہے، آپ نے گفتگو جو ہے ان کی بھی سنی ہوگی نجی چینل کے اندر پاکستان کے اندر، اور جو اوورسیز ریپرزینٹیٹیو ہیں رفعت مغل صاحبہ، ان کے احساسات و خیالات اور جذبات بھی ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں. فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، کون رائٹ پہ ہے کون رونگ پہ ہے، اس سے ہمیں ضرور جو ہے آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.